جس عجلت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ قبلہ شاہ صاحب کا حکم انڈائریکٹلی مجھ تک پہنچا، اور میں چونکہ سادات کا غلام ہوں، غلامی شبیر ہوں، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ تو بہت کم وقت میں وہ کچھ تو آپ کی سماعتوں کا رزق نہیں بنا سکتا اس کو جو میرے پاس ہے، تو بس مجھے جو کہا گیا ہے وہ اس کا میں انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں نعت پڑھنے کے لیے بہت وسیع وقت چاہیے ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہم تو ایک شعر پڑھیں تو مہینہ بھی گزر سکتا ہے، سال بھی گزر سکتا ہے، الحمدللہ ایک ہی شعر، اور دوسرا شعر آئے ہی نہ، دوسرا شعر آئے ہی نہ۔ غالب نے کہا ہے، ایک ہم نے اذان سن لی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتم، اکثر لوگ گذاشتیں پڑھتے ہیں، ذرا میں اس میں جانے ذرا محتاط رہیں۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعزاز ہے نعت شاہ والا کہنا، مدح ممدوح خداوند میں اب کیا کہنا، ان کی تعریف میں الفاظ کہاں سے لاؤں، جیسے وہ ہیں انہیں ممکن نہیں ویسا کہنا۔ تو ابھی خیال رکھیں، ابھی بات کس ہستی کی کرنے جا رہا ہوں میں، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان سے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جو میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جن کے کلام کو بہت بڑے بڑے صاحب فہم، صاحب ادراک لوگ، ان کا کلام ان کے ادراک و فہم سے بھی بالا ہوتا ہے۔ یہ ان کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ڈرتا ہوں، دعویٰ کوئی نہیں کرتا، ڈرتا ہوں کہ وفور شوق میں کہیں مجھ سے کوئی کسرہ، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے جو نعت پڑھنی ہوتی ہے اس کا پہلے 100 مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پہلے اپنے اندر اتارتے ہیں، اس کو وجود کا حصہ بناتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کی سماعتوں کے رزق بناتے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، میں اس لیے تھوڑی سی اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے، چونکہ ہم نے نعت صرف پڑھی نہیں ہے، ہم نے نعت کا عرفان حاصل کیا ہے چپکی چپکی۔ مطلب ہمیں کوئی کہے کہ آپ اردو میں نعت پڑھ رہے ہو، اس کا منظوم انگریزی ترجمہ بھی کرو، تو اسی وقت ہم نے وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ اگر آپ پرشین پڑھ رہے ہو تو اس کا اسی وقت ترجمہ کرو منظوم پنجابی میں، تو ہم وہ بھی کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، کوئی ہمیں کہے اس کا پنجابی ترجمہ کرو فوراً، تو ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کا کلام پڑھتے ہوئے سامعین کے چہرے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ان جیسے نابغہ روزگار لوگ میسر ہیں۔ بخدا آج کل تو لوگ کہتے ہیں یار ایک ہی شروع کر لے گا کہ رواج ہی نہیں، معاذ اللہ میرے منہ میں 10 دفعہ خاک۔ لوگ کہتے ہیں، نعت خان کہتے ہیں، وہ یا نہ پڑھو، کوئی نہیں سنتا، تو میں انہوں نے کہنا آؤ تو میں سنا۔ یہ باتیں میں بڑے دکھتے دل سے کر رہا ہوں، بخدا اس طرح لوگ کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ نہیں ہوتا یار، کتوں نہیں لنگ جاتا۔ تو یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ اس پرآشوب دور میں ان جیسی ہستیاں موجود ہیں جو باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، باقاعدہ انتظام کرتی ہیں، جو باقاعدہ انصرام کے ساتھ آپ کو ان کا کلام آپ کے وجود کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ نعت وہ میدان ہے، مدحت نگاری وہ میدان ہے، ثناخوانی اور بات ہے۔ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ نعت پڑھنے والے کو نعت خان نہیں کہتے، نعت خان کو نعت کہتے ہیں۔
کی جمع ناؤت ہے. ہم نعت خواہ نہیں کہتے رہے. تو اس میدان میں سب نے جو کچھ بھی لکھا آخر پہ آ کے یہی کہا کہ تھے جا نہیں بولن بخدا، یعنی ممکن نہیں والی بات جو اعلیٰ حضرت نے. یہ مدت جتنی بھی ہو جائے حق ادا نہیں ہو سکتی. یہ تو بازار مصر میں اٹی والی مائی کے مصداق اپنا اپنا حصہ لے کے پھر رہے ہیں. جب اتنے بڑے لوگوں نے یہ کہا، بخدا ایک دفعہ ان کا شعر سنا تھا اسی اپنی بے بسی اور عاجزی کے اظہار پہ، اور مجھے اسی وقت 104 بخار ہو گیا تھا محفل میں. میں نے کہا یار وہ ہستیاں اعلیٰ حضرت تو آپ. تو پھر ایک شعر کہا کہ اس دل میں رہ چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل تیرے خیال کے قابل نہیں رہا. درود پاک. ہواؤں میں خوشبو ہے زلفے دوتا کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی یہ سخن چاہتا ہے زبان کبریا سخن چاہتا زبان کبریا کی کروں کس طرح کروں کس طرح ثنا مصطفیٰ کی سخن چاہتا ہے زبان کبریا کی کہنے کو نہ سید عالی وقار ارے منہ میں زبان چاہیے پر پردگار کی کروں کس طرح کلام پیش کرنے سے پہلے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ غلطی ہوگی تو معافی. ہاں بڑے ذمہ داری کے ساتھ ان کا کلام ویسے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے والے ایسے نہیں نعت ایسا ہے ہی نہیں ان کا کلام اتنے اہتمام کے ساتھ. شیریں مکانی ہاتھ میں ہے
نواؤں کی بے نواؤں کی آقا دستگیر ہر عالم کر دیا سبتین کو اے میں قربان جانے جان گوشت یادی ہاتھ میں اے میں قربان جانے جان لب پر کتنی یاس کے ساتھ اسلام کا ذکر کر رہے ہیں آہ وہ عالم کے اور لب پر وقف سنگ در جبی روضہ کی جان
حشر میں کیا کیا سرشار ہو جانا لوٹ وہ بھی ہے. تو اس کو تھوڑا سا وہ اے آئی او یو جو انگریزی میں حروف ہوتے ہیں اس کے تھوڑی سی پیش ڈال دو تو لوٹ بھی بن جاتا ہے. کتنا خیال کتنے احتیاط کے ساتھ فلوٹ کرنا ہے. لوٹ جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. ایک شعر آپ کو دوبارہ بھی سنیں گے. پڑھا گیا جناب شکیل شہید صاحب نے پڑھا ہوا. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین. آج کے معنی تھوڑے سمجھ لیں. دستگیر کا معنی ہاتھ تھامنے والا مددگار. ہر دو عالم دونوں جان کر دیا سبتین. سبتین کون ہے؟ حسن و حسین.
انگوشت کیا لی ہاتھ میں میں قربان جان جان انگوشت کیا لی ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ توجہ ادھر رکھیے اور مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا یعنی گم نہ تھا. آقا علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں تھا تو کہاں بیان کرتے ہیں عشق کے انداز میں. سنیے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بن گئے آدھے سے حسین. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج ان کا ذکر ہے جو فرماتے ہیں کہ کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں. آپ تقابل بھی دیکھیں. فرماتے ہیں کہ کرم نات کے نزدیک نات کے کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان. مل کے کہیے سبحان اللہ. آئیے کلام میرے ساتھ مل کے پڑھیے. جانی پہچانی طرز ہے. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ ہو. مل کے پڑھیے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. عمل میں تو
سارے کرم تجھ میں عیبی کی سمائے ہیں، اور گرتے ہوئے کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، گرتے ہوئے کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائے ہیں، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے، فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے ہیں، جو عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے ہیں، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے ہیں، اور طیبہ 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 نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے بات پڑھائے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائے ہیں، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، کہنے کی بات تھی کہہ دی، لیکن اس پہ پھر کہتے ہیں کہ شک کیا تھا اس میں؟ آپ نے اوپر لکھا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر، یہ جو گر ہے نا اس نے شک میں ڈال دیا، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر آخر میں اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا،
رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے۔ ایک دو نعت کے دو اشعار امام اہل سنت پیش کرتا ہوں، ایک دفعہ کہیے مل کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ ہمیں خاک کہتے ہیں، ہم تو ہیں ہی خاک۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں جو وہ خاک